مہینہ رحمتوں والا مہینہ بہت مبارک ہو، اور آج کا دن بہت خاص ہے، جمعے کا دن ہے، تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور اس سے بڑھ کر رمضان کا پہلا جمعہ ہے، اس کی اہمیت، اس کی خاصیت، اس کا رتبہ، اس کا درجہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ویسے بھی الحمدللہ شکر ہے کہ مساجد میں بہت خوبصورت بہترین طریقے سے اہتمام کیا جاتا ہے جمعے کی نماز کا، لیکن کیونکہ آج رمضان کے حوالے سے ہے تو اور زیادہ ماشاءاللہ سے آپ کو رونق دیکھنے کو ملے گی۔ تو دعا کیجیے گا اپنے لیے بھی، اپنے پیاروں کے لیے بھی، اور اس ملک پاکستان کے لیے بھی، اور میں بس یہی دعا کروں گی کہ رب ہمیں وہ توفیق دے، وہ ہمت دے کہ ہماری عبادتیں اس طرح کی ہو جائیں، ہمارے سجدے ایسے ہو جائیں جو رب کو مقبول ہوں۔ اور اسی دعا کے ساتھ یہ محفل بھی آج ہم نے آپ کے لیے سجائی ہے، اسی امید کے ساتھ کہ کچھ بہتر بات اس محفل میں ہو جو عبادت کی شکل اختیار کر جائے اور رب کی بارگاہ میں اس کی قبولیت ہو سکے، اور وہی قبولیت ہماری مغفرت کا باعث بن سکے۔ آپ سب سے درود پاک کی درخواست رہے گی کہ اپنے لبوں پہ درود پاک کا ورد جاری رکھیے گا۔ میرے ساتھ بہت محترم شخصیت موجود ہیں، کیونکہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، اور یہ میرا یقین ہے، یہ میرا بلیو ہے کہ جب دوسرا عشرہ شروع ہوگا مغفرت کا تو یہ رحمت بھی ساتھ جڑ جائے گی، رحمت بھی برس رہی ہوگی اور مغفرت بھی مل رہی ہوگی۔ جیسے جیسے دن بڑھتے جائیں گے، عشرے تبدیل ہوتے جائیں گے، رحمت، مغفرت، جہنم سے نجات کی سب چیزیں مل کر ایک زیادہ بونسز جو ہیں وہ ہمارے لیے آفر ہوں گے۔ لیکن اس رحمت کے مہینے میں ہمارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیا تسبیحات ہونی چاہیے، کیا کر سکتے ہیں ہم اس ماہ مبارک کا حق نبھانے کے لیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج آپ کو مفتی صاحب جو ہیں وہ بیان کریں گے۔ یہ عامل بھی ہیں، روحانی اسکالر ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں مفتی صادق نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب آپ کو رمضان بہت مبارک ہوں۔ آپ کو دو مبارک ہوں، ایک رمضان اور دوسرا جمعہ مبارک۔ آپ کو بھی جمعہ بہت بہت مبارک ہو، اور اب سب تمام دیکھنے والوں کو مبارک ہو۔ جب رمضان کا مہینہ، سب سے پہلے تو رب کا شکر کہ نصیب ہوا، بہت سارے لوگ شاید اس چاند سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے، تو یہ خوش نصیبی ہے۔ ذرا بیان کیجئے گا ایک مسلمان کے لیے یہ کتنا بڑا رتبہ ہے کہ اس کو یہ ماہ مبارک نصیب ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان شریف تو وہ مہینہ ہے کہ جس کا انتظار حضور علیہ السلام آنے سے پہلے کرتے تھے، اور آج امت بھی آنے سے پہلے انتظار کرتی ہے۔ بے شک الحمدللہ۔ اس طرح کرتے تھے حضور علیہ السلام کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ حضور فرماتے تھے کہ اللہ رجب کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما، اور رمضان تک ہم کو پہنچا۔ یعنی رمضان تک پہنچنے کی 2 مہینہ پہلے سے حضور علیہ السلام دعا کرتے تھے، مطلب اپنی عمر درازی کی دعا کرتے تھے کہ نصیب ہو آپ کو رمضان۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر کیا، حضور علیہ السلام جب چاند کو دیکھتے تھے نا تو فرماتے تھے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ پھر فرماتے تھے ربی وربک اللہ۔ آپ فرماتے کہ اللہ اس چاند کو، جو چاند نظر آئے نا رمضان کا، فرمایا اس کو امن والا بنا، آمین۔ یعنی یہ برکت والا ہے، اس مہینے میں اتنی عبادت اور اتنا وہ ہو کہ امن ہی ملے۔ اور پھر اس کے ساتھ چونکہ جو اس کے تقدس کو اور اس کی خاص رات کی عبادت نہیں کرے تو حضور نے فرمایا وہ محروم ہے، ہر خیر سے محروم ہے۔ تو فرمایا احلہ علینا بالامن، اے اللہ اس مہینے، اس چاند کو دیکھ کر فرمایا کہ اس مہینے میں ہمیں امن عطا فرما، ایمان عطا فرما، ایمان سے مراد ایمان اور کامل فرما، اور فرمایا سلامتی عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ پھر فرماتے تھے میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے، یعنی اشارہ دے رہے ہیں کہ اس چاند کو دیکھ کر کچھ لوگ جو ہے وہ گمراہیت کی طرف آ گئے، کسی نے سورج کو دیکھا اور اس کی بت پرستی شروع کر دی، کسی نے چاند کو دیکھا، کسی نے ستاروں کو دیکھا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ تو یہ آپ اشارہ دے رہے ہیں کہ اس کو نہیں ماننا، اس کے بنانے والے کی پوجا کرنی، اس کی عبادت کرنی، اسی لیے فرمایا میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد اسی حوالے سے رمضان شریف کے حوالے سے بابا فرید الدین گنجی شکر نے ایک بڑی گہری بات کری۔ ہمارے یہاں رمضان شروع ہوا، جیسے ہی مغرب کے بعد مفتی منیب الرحمان صاحب نے اعلان کیا کہ چاند ہو گیا، بس اٹھے، مغرب جس نے نہیں بھی پڑھی تھی مگر عشاء جا کر پڑھ رہا ہے، تراویح میں شامل ہو رہا ہے۔ پہلا دن تراویح کا ایسا رش ہوتا ہے، پہلی فجر میں ایسا رش ہوتا ہے کہ لگتا ہے جمعہ کا سماں ہے۔ اور اس کے مگر بابا فرید الدین گنج شکر کیا خوب فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا ہے، اور شعبان کا مہینہ جو ہے وہ پانی دینے کا ہے، اور رمضان کا مہینہ جو ہے وہ کھیتی کے ثمرات کو حاصل کرنے کا ہے۔ تو
تو پتہ کیا چلا کہ اصل جو فائدہ اٹھانے والا وہ بندہ ہے کہ جو بندہ رجب سے ہی اس کی ریاضت کرے اور عبادت کرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہن، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب بات ابھی ہم کر رہے ہیں، اور جو افراد جنہوں نے اب سوچا کہ رمضان میں کچھ کرے، اور ہم نے کہا کہ رجب کے مہینے سے جو کرے وہ فائدہ اچھا اٹھائے گا، تو اب ایسی صورت میں یہ بندہ جو اب اس نے سنا کہ بھئی رمضان کے مہینہ جو ہے بڑا برکت والا مہینہ ہے، جس کے اندر ایک ایسی رات ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ جو ہے وہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کے 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. صحیح، لیکن اسے رجب کی عبادت نہیں کی، شعبان کی عبادت نہیں، رجب کی عبادت نہیں کی، 27 رجب میں اس نے ریاضت نہیں کی، 15 شعبان میں نہیں کیا، شعبان میں غفلت میں گزار دیا. حضور تو پورا مہینہ تقریباً شعبان میں روزے رکھتے تھے. اب اس نے نہیں کی، اب اس کو بے قراری ہو گئی. اس نے کہا اب میں کیا کروں. تو اب بات یہ ہے کہ اب تک کچھ نہ کیا تو ابھی بھی بہترین موقع ہے، اس لیے کہ اللہ رب ذوالجلال جو ہے رحمت حق بہانہ می جویت، خدا کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے. اور خدا جو ہے اللہ رب ذوالجلال، یہ آپ کی ماں کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کی اولاد کو تکلیف ہو، بلکہ وہ اس کی تکلیف سے نکالنے کے آپ کو طریقے بتائے گی، کیونکہ ماں کے دل میں اولاد کے لیے ممتا اور محبت ہے اور شفقت ہے. تو جب ماں اپنے بچے کے لیے شفقت کا جو پہلو رکھتی ہے، احساس کا پہلو رکھتی ہے، تو وہ آسانی دے گی اور اس کو کہیں تکلیف میں جانے نہیں دے گی. تو رب تو ماں سے بھی 70 گنا بڑھ کر محبت رکھتا ہے. تو وہ اس نے بھی تو جب اتنی محبت رکھتا ہے، اور اس کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر غالب بھی ہے، تو جب اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے اور وہ ماں سے بھی 70 گنا بڑھ کر محبت رکھتا ہے، اور ماں کی محبت کا جو ہے اگر تقابل کیے جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ حق جو بنتا ہے وہ ماں کا بنتا ہے، اس لیے کہ ماں سب سے زیادہ اپنے اولاد سے محبت کرتی ہے. تو اب سب سے زیادہ اگر انسانی حساب سے دیکھا جائے، انسان سے مراد مخلوق کے حوالے سے دیکھا جائے، تو ماں سب سے زیادہ محبت کرے تو اس سے جو کئی گنا بڑھ کر محبت کرے، 70 گنا جو لفظ کہا نا، یہ ہے کثرت. جو بے شمار محبت کرے تو وہ اپنے بندوں کو اور بھی طریقے دے گا. تو اس طریقوں میں ایک طریقہ یہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان شریف میں اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے اول عشرے کے اندر جو ہے وہ رحمت ہے، اس کے دوسرے عشرے کے اندر جو اوسط ہے، جو درمیانہ جو عشرہ ہے، اس کے اندر مغفرت ہے، اور آخر میں جو ہے وہ جہنم سے نجات ہے. اب اس حدیث شریف پر ہمارے یہاں یہ کہ ہم قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں اور اس کے لفظی ترجمے پر کو پڑھ لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ قرآن یا حدیث وہ ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ راز ہوتے ہیں، اس کا ظاہر کا معنی بھی ہوتا ہے، اس کے اندر ایک حکمت پوشیدہ ہے جو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تمہیں نہیں آتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کی زبان کے بارے میں قرآن نے فرمایا، آپ کے تکلم کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنے خواہش سے نہیں فرماتے بلکہ آپ کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ وہی ہوتی ہے. تو وہی ہوتی ہے تو وہ تو حکمت سے خالی نہیں ہو سکتی. ایک دانا بندے کے تکلم کے اندر حکمت و دانائی ہوتی ہے، تو وہ جو رب ذوالجلال کی طرف سے جو آپ کی جانب آتی ہو تو اس میں کتنی حکمتیں ہوں گی. تو اسی لیے جو 3 عشرے ہیں جس میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ پورا عشرہ رحمت کا ہے، جبکہ ہے پورا رحمت کا رحمت برس رہی ہے، پورا عشرہ ہی رحمت کا ہے. اب پورا عشرہ رحمت کا ہے، مگر آپ نے ایک حصے کو فرمایا، ایک عشرے کو کہ یہ رحمت، یہ مغفرت، یہ جہنم سے نجات. اس کی تحت محدثین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے بڑی پیاری بات فرمائی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ 3 قسم کے ہیں، ایک نیکوکار، ایک گناہگار، اور ایک بہت زیادہ جو ہے وہ فسق و فجور میں مبتلا. نیکوکار وہ ہیں جب انہوں نے جیسے ہی رمضان آیا، پہلے ہی بہت نیک تھے، انہوں نے اپنی ریاضت بڑھائی، انہوں نے نمازیں کثرت سے پڑھی، نفلیں پڑھی، رات کو تراویح کے ساتھ تہجد پڑھا، دعائیں کی، استغفار کیا، سرب سجودی کی. رات کو جو ہے اٹھ کر میں جو دیکھنے والے سننے والے ہماری بہن، مائیں، خالہ، جو بھائی، چچا جو بھی سن رہے ہیں، میں سب سے کہوں گا شہری میں تو اٹھتے ہیں نا، تو اٹھ کر 2 رکعت نفل تہجد کی بھی پڑھ لیا. بے شک تھوڑا جلدی اٹھ جائیں، پہلے اٹھ جائیں. اچھا 2 رکعت نفل تہجد پڑھنے میں ویسے کون سا گھنٹہ لگتا ہے؟ اچھا سب ایک بات بتائیے گا یہاں، کیونکہ پھر آگے بڑھیں گے، اسی ریلیٹڈ سوال آپ سے پوچھ لوں میں کہ آج کا ویسے شہروں میں، بڑے شہروں میں یہ رواج ہو گیا کہ پوری رات لوگ جاگتے ہیں، بچوں کی بھی چھٹیاں ہوگی، سحری کر کے پھر سوتے ہیں. اچھا جب تہجد کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اس کے لیے ایک نیند لینا ضروری ہے. تو ذرا یہ بھی بیان کر دیجئے کہ
عشاء آپ نے پڑھ لی ہے اس کے کتنے ٹائم بعد تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اگر آپ نے نیند نہیں لی تو کیا آپ تہجد کے نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ ایک بات بتائیں، اگر بندہ بے وضو ہے تو وضو کرے گا پانی سے، ہاں، اور اگر اس کو پانی میسر نہ آیا یا پانی تو ہے مگر کچھ ایسے اسباب ہے جس کی وجہ سے وہ پانی سے وضو نہیں کر سکتا، ایسی بیماری ہے کہ پانی ہے مگر وہ نہیں کر سکتا، تو اب اس کی صورت میں وہ تیمم کرے گا، تیمم کر کے نماز پڑھے گا، نماز تو ہوئی نا، نماز تو ہوئی۔ اب کیا ہوا، پہلی نماز کو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ نماز حالت وضو سے ہوئی، اور اب جو ہوئی وہ حالت جو ہے وہ تیمم سے ہوئی۔ اب کیا ہوا کہ ثواب تو وہی رہا، اسی طرح نماز جو ہے مطلب فرض کا آپ کو ثواب مل جائے گا، لیکن وہ جو ایک ہوتا ہے نا اے گریڈ مل گیا، اے پلس نہیں ملا، نہیں دونوں ہی پلس، کیونکہ اصل میں قرآن فرماتا ہے کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ قرآن کہتا ہے کہ تیمم کرو، اچھے یعنی پاک مٹی کے ساتھ جو ہے تیمم کرو۔ اب چونکہ یہ کب کرو، یہ فرمایا کہ جب ایسی حالت میں ہو کہ اگر پانی میسر نہ آئے تو اس صورت میں تیمم کرو۔ تو اب یہ ہے کہ یہ اللہ رب الجلال نے آسانی رکھی، اور یہ کیا کہ رستے ہمیں بتا دیے کہ ویسے وضو سے کرو، اور وضو نہیں، پانی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں تیمم کرو، برابر ثواب ہے، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طرح جو ہے اگر کوئی بندہ رات بھر جاگتا ہے، جیسے ایسے بزرگوں کو ہم نے دیکھا جن کی تاریخ کے بارے میں کہ ساری رات وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، ساری رات نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزانہ رات کو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے اور ساری رات نوافل پڑھتے تھے، اور آپ 15 سال روزانہ آپ ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ امام اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 55 یا 60 حج کیے، اور روزانہ ایک رات میں ایک قرآن پاک نماز میں پورا ختم کرتے تھے، اور اس کے باوجود تنویر الابصار میں آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جب وہاں پر آپ نے کعبہ شریف میں جب آپ تشریف لائی، 55واں حج تھا یا 60واں حج تھا جو حج کیا، تو حج کرنے کے بعد آپ کے لیے کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ کھولا، تو اس کعبہ شریف کے اندر کھڑے ہو کر 2 رکعات میں پورا قرآن ختم کیا، اور اس کے بعد دعا کی کہ اللہ تیری عبادت کا حق مجھ سے ادا نہ ہو سکا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جو ساری رات عبادت کرتے سوتے نہیں تھے، اب ایسی صورت میں یہ ہے کہ وہ پھر کیا کہہ رہے، تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکا، اے اللہ اپنی معرفت کی برکت سے میری بخشش کر دے۔ اچھا، اور میں اپنی بات کروں گی، میں دوسرے کی بات کرنے کی کہ اس میں نہیں ہوں کنڈیشن۔ جب ہم اپنی پہلی رکعت بھی پڑھتے ہیں تو الحمد شریف کے بعد جو ہمیں سورت پڑھنی ہوتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں سب سے چھوٹی سورت جو ہے وہ پڑھیں، یا کوئی ایک سورت ہے بس ہم اسی کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ تو پریکٹس ہونی چاہیے ہماری کہ جو تیسرے پارے کی جو سورتیں ہیں وہ ہمیں یاد ہوں، ہمیں حفظ ہوں، اور ہر رکعت میں ہم مختلف جو ہے وہ سورتوں کو سمجھیں۔ بٹ کیونکہ عربی ہم صرف قرآن کو پڑھتے ہیں تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، یا ہم ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، یا رمضان میں اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ڈبل اجر مل رہا ہوتا ہے، ہم نے اس زبان کو سمجھا ہی نہیں، اس لیے شاید وہ نماز کا بھی جو خشوع و خضوع ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو پاتا، شاید یہ مقصد ہے جو ہے وہ میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ پہلے کہ اگر کوئی بندہ رات کو اگر عشاء کے بعد سویا نہیں، عشاء کے بعد سویا نہیں، اور یہ ہے کہ عشاء ہو چکی تھی اب اس کے بعد، تو اب وہ رات میں اگر 2 بجے جو کسی وقت بھی نفل پڑھنا چاہیں تو اس کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں۔ صلاۃ اللیل رات کو 2 بجے کے بعد، یعنی 2 بجے بعد نہیں، مقصد ہے کہ رات کو اگر سوئے بغیر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے وہ صلاۃ اللیل ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی عشاء کے بعد سو جاتا ہے، یا رات کو جو ہے مغرب کے بعد سو گیا، عشاء کے بعد اٹھنے کے بعد، تو وہ فجر سے پہلے تہجد کو ادا کر سکتا ہے، اس کی تہجد ادا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر 10 بجے سویا، 12 بجے آنکھ کھل گئی، بھائی رات تھی، اور رات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سونا بھی ہو گیا، اب اگر وہ پڑھتا ہے تو تہجد ہو جائے گی۔ نہیں، اگر سوئے بغیر پڑھے گا تو صلاۃ اللیل کی نیت کرے گا، اور اگر سو کر پڑھے گا تو اس صورت میں وہ تہجد کی نیت کرے گا۔ صحیح۔ تو اور دونوں صورتوں میں وہ ہوگی۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ حاضرین یا ناظرین جو ہیں وہ سحری میں اٹھتے ہیں تو سحری میں اٹھتے ہوئے وہ 2 رکعت نفل ضرور پڑھیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا کہ 2 رکعت رات کو تہجد کا ادا کرنا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ تم راہ خدا میں دے دو، وہ سب کچھ دو، اس سے بڑھ کر اس وقت کی عبادت کا ثواب۔ بے شک۔ بلکہ مجھے تو یہاں ایک بات یاد آئی کہ ایک اس دور میں، پہلے دور میں غلام تھے، باندیاں تھیں، ایک شخص کی باندی تہجد کے وقت میں دعا کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی تہجد پڑھ کر کہ اللہ جو تجھ کو مجھ سے محبت ہے اس کی برکت سے اللہ میری بخشش کر دے۔ اللہ تو آقا نے سنا تو کہا کہ یہ مت بول کہ جو تجھ کو مجھ سے محبت ہے، ہو سکتا ہے تیرا رب تجھ سے محبت نہیں کرتا ہو،
ہو سکتا نہیں کرتا ہوں، کیونکہ خدا اس کی اگر جلالی صفت ہے، جمالی ہے تو جلالی بھی ہے نا، وہ جو ہے وہ جس سے محبت کرے، جس سے چاہے ناراض ہو، اس کی مرضی ہے۔ بعض دفعہ چاہیں تو بڑی بڑی نیکیوں پر وہ خوش نہ ہو، اور بعض جائیں تو چھوٹی سی نیکی پر راضی ہو جائے، وہ تو بے نیاز بادشاہ ہے نا۔ اس کو ہماری ساری مخلوق اگر جمع ہو جائے اور اللہ کی عبادت نہ بھی کریں تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بے شک۔ اور اگر ساری مخلوق مل کر اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کی شان بڑھے گی نہیں۔ اللہ جو ہے وہ ہماری آپ کی عبادت کا وہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہ اس نے محبت کرتا ہے اور ہمیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے یہ اسباب عطا فرمائے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ کہا کہ ہو سکتا ہے تیرا رب تجھ سے محبت نہیں کرتا ہو، تو باندی نے اپنے آقا سے کہا کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے یقین ہے۔ کہا کہ اس کی یہ کیسے کہہ رہی ہو؟ دلیل کہا ہاں یہ کیسے کہہ رہی ہو؟ کہا کہ اس لیے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جبھی تو تجھے سلا کر رکھا ہے، مجھے اپنی یاد میں جگہ کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خوش قسمت ہوتے ہیں جو اس وقت عبادت کرتے ہیں۔ بالکل، کہتے ہیں نا کہ گرمی کے روزے اور سردیوں میں رات کا قیام، کیونکہ رات میں اٹھ کر سردیوں میں وضو کرنا، یہ کرنا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، ہر شخص نہیں کر پاتا، تو یہ رب کو بہت مقبول ہیں ایسے بندوں کی عبادت۔ اور جس طرح اب ہمیں گرمی کے روزے نصیب ہوئے ہیں، تو جو لوگ رب کی رضا کی خاطر روزے رکھ رہے ہیں، یقیناً ان کا بڑا اجر ہے جو رب کی طرف سے ملے گا۔ دیکھیں حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک روزہ بھی رمضان شریف کا چھوڑ دے تو یعنی دہر میں، یعنی کہ سارے زمانے میں، دہر کا لفظ استعمال فرمایا کہ زمانے بھر کے روزہ رکھ کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر جان بوجھ کر اگر آپ چھوڑتے ہیں کوئی روزہ، ظاہر ہے یہ تو وہ ہے نا کہ عذر ہے تو پھر تو اللہ نے معافی عطا فرمائی ہے، ورنہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روزہ نہ رکھنے پر جو اللہ کی طرف سے قہر ہے، اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے، اس کا کتنا بڑا عذاب ہے۔ اس لیے بندہ کوشش کرے کہ قیامت کی گرمی کو یاد کرے۔ قیامت کی حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمی کے موسم پر جا رہے تھے، تو کہا کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں گرمی میں؟ فرمایا بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا، اس کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ غلام کو بھیج دیتے نا، آپ خلیفہ وقت امیر المؤمنین، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ غلام کو بھیج دیتے۔ فرمایا غلام سے رب سوال نہیں کرے گا، مجھ سے کرے گا، تو مجھے جواب دینا، اس لیے میں تلاش کروں گا۔ کہا کہ حضرت گرمی ہے تھوڑا، آج کام کرنے والے اگر مزدور باہر کام کر رہا ہے نا، اگر باہر اگر آفیسز تو چلو اس میں تو ایسی بھی لگا ہوتا ہے، اتنی وہ دھوپ کی وہ نہیں ہوتی، مگر جو بازاروں میں کام کر رہے ہیں نا، وہ اس بات کو سنیں کہ جب حضرت علی کے سامنے عمر بن خطاب نے کہا کہ جب انہوں نے کہا گرمی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کی گرمی سے تو کم گرمی ہے نا۔ تو یہ احساس کرے، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ تو اب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی ہم میں استطاعت ہے، دیکھیں جب مریض ہو گئے تو اب طاقت سے باہر نکل گیا، سفر میں اللہ نے آسانی کر دی اور رخصت اور عزیمت دونوں عطا کیے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ ہے کہ جب اللہ رب الجلال کی رضا کے لیے بندہ ہمت کرے، روزہ رکھے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر بڑی آسانی فرماتا ہے۔ ہاں، اور جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اللہ کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، باقی 11 مہینے ہم اپنی زندگی کو سنوارنے سجانے کے لیے ہم کام کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی ہم پراپر نہیں پڑھ پا رہے ہوتے، تو یہاں پر جب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کی خاص رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، تو پھر وہ ہمت آپ کو ملتی ہے، وہ جو ایمان کی طاقت ہے وہ آپ کو فیل ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ تو سچ ہے نا کہ شیطان جکڑا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ کے اندر سے ایک آواز آ رہی ہے تو سوچیں کہ کتنا بہک رہے ہیں ہم، تو اس وقت اپنی نفس کو کنٹرول کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بہت بالکل آپ نے صحیح بات فرمائی۔ اصل بات یہ ہے کہ روزہ رکھنا یہ اس کا تعلق جسم سے نہیں، یہ آپ کے ایمان سے ہے جی، ورنہ وہاں پر آفس میں بندہ بیٹھا ہوا ٹھنڈے اے سی میں بیٹھ کر روزہ نہیں رکھ رہا، اور وہاں پر وہ مزدوری کرتے ہوئے وہ بندہ وہاں پر وہ مزدوری کر رہا ہے، پتھر کو توڑ رہا ہے اور روزہ رکھ رہا ہے۔ کیا ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے تو وہ آفس میں بیٹھ کر بھی جو ہے وہ بے روزہ ہے، اور وہ ایمان اس کا مضبوط ہے تو کتنی بڑی اس کی سورج کی گرمی اس پر کتنا پریشر دے رہی ہے، مگر ایمان اس کا مضبوط ہے کہ وہ روزہ نہیں توڑ رہا۔ تو اصل جو ایمان جو روزے کا جو معاملہ ہے وہ اس کے جسم سے نہیں، اس کے ایمان سے ہے، اس کی روح سے ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہے، عبادت میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تینوں عبادت جیسے کہ نماز، زکوٰۃ اور حج، یہ ہے کسی چیز کے کرنے کا نام، اور روزہ کسی نہ کرنے کا نام۔ صحیح، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک ایسا فزیکل ایفرٹ نہیں ہوتی جس طرح آپ باقی چیزوں میں ہوتے ہیں، یہ تھوڑا ان چیزوں سے مختلف ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، روزہ اصل میں جو لفظ ہے یہ صوم کا معنی رک جانا۔
اب یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھی، یہ ایک عمل کر رہے ہیں جی، فزیکل حج کے لیے آپ ہیں باقاعدہ احرام باندھ کر نکلے اور وہاں گئے اور سارے کام کر رہے ہیں، پیسہ بھی خرچ ہوا ہے، محنت بھی ہوئی، جی ہاں بالکل، سفر بھی کر رہے ہیں، وہاں پہنچ رہے ہیں، وہاں اپنے بھائی کو شیطان کو بھی کنکرے مان رہے ہیں، یعنی اپنے بھائی سے مراد جو ہے وہ تو اب شیطان ہمارا بھائی ہو گیا، کیونکہ قرآن نے کہا کہ لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی نہیں کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ تو اب ہمارے یہاں پر فضول خرچی تو ہے ہی نا، ہمارے یہاں پر کفایت شعری کہاں پر ہے؟ کفایت شعری ہو تو آج ہماری تنخواہ میں گزارے ہو جائیں، مگر جس کی جتنی تنخواہ ہے اس کی گزارے اس پر نہیں ہوتا، جس کا جو کسی کمپنی کا جنرل مینیجر اس کا بھی گزارا نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم نے فضول خرچی بڑھا دی۔ تو اس حوالے سے شیطان کو اپنا بھائی بنا دیا، شیطان نے ہمیں اپنا بھائی بنا دیا۔ لیکن یہ آپ نے شیطان کا ذکر کیا، وہ 11 مہینے ہم پر اتنا سوار رہتا ہے کہ اس ایک مہینے میں بھی اس کو جکڑ تو دیا جاتا ہے، لیکن اس کا جو اس نے 11 مہینے بمبارٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اس کا اثر رہتا ہے۔ اب دیکھیں اگر آج شیطان بندھا ہوا ہے، ہمیں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ سڑکوں پر لوگوں کے رویے وہی ہیں، لوگ زیادہ جو ہے بد زبان ہو گئے ہیں، لڑتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، فرق تو کہیں نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اصل میں نا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک جو حضور کی فرمان کی تشریح کرتے ہوئے ایک بات فرماتے ہیں، پھر اس کے آخر میں ایک اور بات آتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا نا کہ جب اذا دخل رمضان، حضور نے فرمایا جب رمضان تشریف لاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب الجہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں پھر اس کے اندر یہ راز ہے کہ اس مہینے کے اندر جو نمازیں کثرت سے لوگوں کا پڑھنا، جن کے ایمان اچھے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، وہ تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں، روزی بھی رکھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، اور افطاری کا لوگوں کا احساس بھی کر رہے ہیں، اور ان کو دیکھا دیکھی ایسے لوگ جو تھوڑے دور ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار دیکھو روزہ ہو رہا ہے، افطاری ہو رہی ہے، سیری ہو رہی ہے، صحبت کا اثر، ماحول کا اثر، تو وہ بھی کہہ رہے چلو یار یہ جا رہے ہیں لوگ ہوتے، جیسے آپ نے دیکھا کہ مغرب کے بعد لوگ نماز کے لیے جا رہے ہوتے تو کوئی چلو وہ دیکھا دیکھی بھی لوگ جا رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، کوئی شربت پلا رہے ہیں، کوئی وہ، تو اب کیا ہو رہا ہے کہ ان کو دیکھا دیکھی اور بھی لوگ وہ ہو رہے ہیں، اور اس طرح جو ہے تو یہ ایک اس طرح کا جو سما ہے یہ اشارہ دے رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان بند ہے نا، یعنی شیطان اب کچھ کام نہیں کر رہی ہے، اچھے سلسلے جو ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، تو اس کا مطلب شیطان بند ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا نقشبندی صاحب ایک بریک مجھے دینا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اس کو کنٹینیو کریں گے، میرے ساتھ رہیے۔ سلام پاکستان۔ بہت بہت مبارک ہو۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی صادق نقشبندی صاحب، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ مفتی صاحب کیونکہ ماشاءاللہ سے مفتی بھی ہیں آپ، یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بڑی ریاضت، بڑی پڑھائی اس کے لیے کی جاتی ہے ماشاءاللہ، اور اللہ جنت نصیب کرے میرے والد کو، تو وہ ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ ان کی جب بھی اس لیول کے آپ کسی شخص سے ملو تو اس کی کہی ہوئی باتوں کے پیچھے جو حکمت ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ بڑی لمبی ریاضت ہوتی ہے یہاں تک پہنچنا، اس ڈگری تک پہنچنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے آپ عامل ہیں اور وظائف بھی آپ دیتے ہیں، تو کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ ہر چیز کی سنوائی کچھ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں، تو آپ ان کو کچھ، کیونکہ وظیفوں کے لیے اجازت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جو اجازت دی جائے تو سب پڑھ سکتے ہیں، تو کچھ چھوٹے چھوٹے سے مسائل جن کا میں چاہوں گی کہ آپ ان کے حوالے سے وظیفے بتائیں۔ ایک سب سے کامن مسئلہ ہمارے ہاں جو جرائم کی شرح میں اضافے کا بھی باعث بنتا ہے وہ ہے بے روزگاری، کہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے، کس چیز کی وہ تلاوت کریں، کیا تسبیحات کریں کہ اچھا روزگار ان کو مل جائے؟ ہاں بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ اصل میں روزی ہے تو سب کچھ ہے، جی بالکل، روزی اگر نہیں ہے تو بیوی بھی ناراض، اور پھر یہ کہ روزی نہیں تو معاشرے میں عزت نہیں، چڑھتے سورج کو سب سلام کرتے ہیں، اگر روزی نہیں ہے تو کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے۔ بالکل نہیں، پھر آپ دیکھیں جو آج اسٹریٹ کرائم ہے وہ بھی اس کی بھی ایک بڑی وجہ جو ہے بے روزگاری ہے، بے روزگاری ہے، تو پھر ظاہر ہے پھر بندہ کہیں سے اپنا پیٹ پورا کرنے کے لیے وہ چوری بال بچوں کو وہ ہے۔ ایک شخص میرے پاس، ایک فیملی میرے پاس آئی، تو وہ جس علاقے میں رہتے تھے نا وہاں وہ گینگوار کا علاقہ تھا، یعنی وہاں گینگوار بھی رہتے تھے، تو مجھے بتایا کہ بھئی معاشی حوالے سے ان کی والدہ نے کہا کہ بڑے پریشان ہیں، روزی نہیں مل رہی ہے، پریشان ہے، کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو یہ
بالکل تاکید کی تھی کہ گھر میں فاقہ ہو جائے مگر غلط قدم نہیں اٹھانا. یعنی جب ایسا ماحول ہو کہ جہاں پر اسلحہ بھی مل جائے, ایسے لوگ بھی ہوں جو ایسے فیلڈ کے اندر ان کی دوستی بھی ہو, اور پھر بھی اور گھر میں کھانے کو نہ ہو, تو ماں نے پہلی تاکید کی کہ میں نے کہا کہ گھر میں فاقہ بھی ہو جائے مگر ایسا غلط قدم نہیں اٹھانا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ اللہ کی عطا کردہ رزق جو ہے نا اس کو حاصل کرنے کے طریقے اور اس کو خرچ کرنے کے طریقوں میں بڑا وہ کر دیا ہم نے. حاصل کرنے سے مراد حلال طریقے سے, ورنہ پہلے ایک باپ کماتا تھا اور 10 بچے اس کے پورے ہو جاتے تھے کیونکہ وہ محنت بھی کرتا تھا اور اس میں برکت ہوتی تھی. آج ہمارے یہاں صبر شکر بھی تھا. آج جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ جو بھی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے الٹا طریقہ اپنا رہا ہوتا ہے. تو پہلے تو اپنا رزق کو اپنے طور پر حلال کرنے کی کوشش کریں. یہاں ایک مثال دوں گا کہ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ اب سے تقریباً 7 سال پہلے کی بات ہے, کیونکہ 7 سال پہلے جو آمدنی کی جو ضرورتیں پوری ہوتی تھی, اب وہ اخراجات اور مہنگائی کی وجہ سے وہ 7 سال پہلے ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں جہاں کام کرتا تھا انکم ٹیکس کی, یہ پتہ نہیں کوئی کمپنی تھی وہاں, تو کہا کہ میری تنخواہ 35,000 تھی مگر گزارا ہونا مشکل ہو جاتا تھا, اور اتنا مشکل ہوتا تھا کہ مہینے کے آخر کے دنوں میں مجھے ادھار لینا پڑتا تھا. مگر وہ اس سے نکل کر میں نے کہیں اور کمپنی جوائن کی جو وہ بسکٹس کی تھی, اور وہاں میری 14,000 تنخواہ تھی, آدھے سے بھی کم. کہنے گزارا اس کا پورا مہینہ آرام سے ہو جاتا تھا. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے وہاں کچھ اور طریقے سے وہ آمدنی کے ہوتے تھے تو اس لیے وہ اس میں برکت نہیں تھی, یہ اس کے آدھے سے کم تھی وہ برکت. اور جائز تھی نا, وہ بسکٹ کی وہ محنت کر رہا ہے, وہ بسکٹ کا وہ بنا رہا ہے, پیکنگ کرنے آگے بیچ رہے ہیں, اس کی تنخواہ مل رہی ہے. تو اب دیکھیں کم میں برکت. تو اسی طرح جو ہے نا پھر یہ تو ہوا اپنے وہ, پھر اس کے بعد وظائف کے حوالے سے سورہ مزمل جو ہے وہ روزی کے حوالے سے بڑا باعث برکت ہے سورہ مزمل. اچھا کوئی خاص وقت ہے اس کا پڑھنے کا؟ میں تھوڑا سا اس کا عرض کروں گا. حضرت امام حسن بصری کی کافی مریدوں کو آپ نے جو ہے نا سورہ مزمل کی ریاضت پر لگایا کہ سورہ مزمل پڑھو. انہوں نے پڑھنا شروع کیا, حتیٰ کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ سورہ مزمل 1.25 لاکھ مرتبہ 40 دن میں ختم کیے جائے. 1.25 لاکھ مرتبہ 40 دن میں ختم کیا. یہ آپ نے یعنی حکم فرمایا تھا, اور فرمایا کہ مقام سلطانی حاصل ہوتی ہے. اور 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنے میں ایک دن میں 3125 مرتبہ سورہ مزمل پڑھا جائے, اور آپ نے باقاعدہ 1.25 لاکھ مرتبہ 40 دن میں سورہ مزمل پڑھا تھا. مگر یہ ہم اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. سورہ مزمل کے بارے میں جب امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدین نے کہا حضرت ہم سورہ مزمل کے عمل میں لگے ہوئے ہیں اور پڑھتے رہے تو ہمارا روزی کا کیا ہوگا, ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ نہیں, بلکہ آپ نے جب ان کو کچھ اور سلوک کی منزلیں دی, جیسے مرشد دیتے ہیں نا کہ محنت کرو, ریاضت کرو, اللہ کے قرب تک پہنچنے کا ساری رات بیٹھ کے یہ پڑھو, تو مریدوں نے کہا تھا ہم کیا کریں گے, ہمارا گزارا کیسا ہوگا؟ تو پھر آپ نے سورہ مزمل کی اجازت دی, اور فرمائے سورہ مزمل پڑھنے والا معاشی حوالے سے کبھی پریشان نہیں ہوتا. تو اب یہ ہے کہ سورہ مزمل کو کتنی دفعہ پڑھا جائے؟ سورہ مزمل کو نارملی طور پر 11 مرتبہ پڑھا جائے. 11 مرتبہ پڑھا جائے. اب ایسے لوگ ہیں, کچھ لوگ وہ ہیں جن کے روزی کے حوالے سے وسائل زیادہ نہیں ہیں, ان کی تنخواہ اتنی ہے مگر جادو ٹونا نہیں ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر جادو کر کے ان کی روزی کی بندش کی ہے, اور جس کی وجہ سے ان کے وسائل نہیں ہوتے, اور وہ آگے. مجھے ایک بات بتائیں, دوسروں لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ کسی پر بندش کر دیں یا ان کا رزق باندھ دیں, ایسے مطلب ایسا ہے ہوتا ہوگا, لیکن یہ اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں ہر دوسرا شخص اگر کاروبار میں نقصان ہو جائے, کام ختم ہو جائے, نوکری ختم ہو جائے, تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی کسی نے بندش کر دیا ہے, کسی نے باندھ دیا ہے. ہر کسی کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, اللہ وہ ہے جو جسے چاہے بہت زیادہ عطا فرماتا ہے, جس سے چاہے لے لے. اللہ یقبض و یبسط, جس سے چاہے لے لے. تو یہ تو اللہ کی مرضی پر ہوتا ہے نا, تو وہ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر جو بھی کوئی مسئلے میں ہے, اگر روزی کے حوالے سے یا کاروبار کے حوالے سے یا گھر کے حوالے سے یا اولاد کی پریشانی کے حوالے سے, تو کوئی جادو ٹونا ہی ہوگا. مگر آج کے دور میں یہ سلسلہ بھی کافی تیز بڑھتا جا رہا ہے. پہلے اگر 20 سال 25 سال پہلے چلے جائیں تو اس وقت آپ کو ایسے مسائل نظر نہیں آتے ہوں گے. اگر نظر آتے ہوں گے تو کوئی اکا دکا کسی کے ساتھ کوئی جنات کا مسئلہ, کسی کا جادو. اب تو اکثر یہ سلسلے بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر بندے پر یہ معاملہ ہے, مگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب جو ہے نا یہ سلسلے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. اچھا, لیکن ایسے لوگوں کے لیے بھی میں چاہوں گی آپ اپنا ایک جملہ ضرور کہیں
کہ کتنی بدبختی ہے نا آپ کی کہ آپ اپنا پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں, آپ اپنا ایمان بھی خراب کر رہے ہیں, اور آپ جس شخص کے پاس جا رہے ہیں وہ برداشت کیسے کرتا ہوگا آپ کے ان الفاظوں کو کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے اس کو نقصان پہنچے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ کینہ ہے نا, یہ ایک ہوتا ہے بغض, ایک ہے کینہ کہ آپ کسی کو ناپسند بھی کرتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری وجہ سے اس کو نقصان بھی پہنچے. یہ تو اللہ نے بھی ایسے لوگوں کے لیے حکم دیا ہے کہ ایسے لوگوں کی معافی نہیں ہے. تو یعنی کہ غلط کام کرنے والے اور غلط کام کرانے والے دونوں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ موجود ہیں. اچھا, پہلی بات یہ کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ جس کے پاس جاتے ہیں اور وہ کتنا وہ ہوتا ہوگا, وہ تو خوش ہوتا ہوگا کہ بھائی یہ کام کروائے گا, مجھے پیسہ دے گا, تو وہ تو خوش ہوگا, وہ کہے گا یہ آتا جائے, سمجھ گئے. تو وہ اس کا وہ نہیں ہے. اصل تو یہ کہ اس بغیرت کو سوچنا چاہیے نا کہ اس کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ اللہ پہ توکل نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ توکل کرے اللہ اس کو کافی ہے. اور جو کچھ بھی دیا, اگر اس کو کوئی نعمت ملی تو وہ اگر حسد کر اس پر جادو کروا بھی رہا ہے تو وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے معاذ اللہ, کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے, اللہ کی تقسیم جو ہے اس پہ راضی نہیں ہے, اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے. اس لیے وہ اعتراض رب تعالیٰ پر کر رہا ہے کہ اس کو کیوں دیا اور اس سے میں لینا چاہتا ہوں. تو ایسی صورت میں وہ اللہ رب ذوالجلال کی ناراضگی کو مول رہا ہے. اور قرآن نے کہا لا یفلح الساحر حیث اتی, جادوگر کہیں سے بھی آئے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا. کامیاب نہیں ہوگا سے مراد یہ ہے کہ آخر کار اللہ کے بارگاہ میں گرفت ہے. اسی لیے تو فقہا نے کہا کہ جادو کرنے والا, جو جادوگر ہیں جو سن رہے ہیں ان کو یہ مسئلہ بتایا جائے کہ جادو کرنے والا اگر ہے تو اس کی جو شریعت میں سزا ہے وہ موت ہے, اس کو مارا جائے. حق جو ہے وہ جو باقاعدہ جو ہے وہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں باقاعدہ جادو کرنے والا جو تھا اس کے ثابت ہوا تو اس کو باقاعدہ جان سے مارا گیا. تو اسی طرح جادو کرنے والا, جیسے چوری کرنے والا اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا, اسی طرح شراب پینے والے کے لیے ہے کہ 40 کوڑے مارے جائے. تو جادو کرنے والا جو ہے اس کے لیے تو حکم دیا گیا کہ اس کو جان سے مارا جائے, کیونکہ وہ فتنے کا باعث ہے اور فساد اور کتنے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے. تو الفتنہ تو اشد من القتل, کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے. صحیح. اچھا, تو میں اگر واپس آؤں سورہ مزمل کا جہاں سے ذکر شروع ہوا تھا, آپ نے کیا 11 مرتبہ دن میں پڑھنا ہے, کس وقت پڑھنا ہے؟ اس کے دو مختلف طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر ایسا بندہ جس پر جادو ہو, سفلی یا بندش روزی کے حوالے سے, دیکھیں پتہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, وہ بندہ خود ہی اندازہ کر لیں کہ ایسا ہو رہا ہے, اللہ کا کلام کا فائدہ ہو رہا ہے ہوگا, اس تصور کے ساتھ وہ خود ہی پڑھنا شروع کر دیں. اب یہ تھوڑی ہے کہ پہلے وہ دوائی کا چیک کرے گا کہ یہ ہے تو پھر یہ کھاؤں, نہیں ہے تو میں نہیں کھاؤں, تو پھر تو وہ نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے. طریقہ بتائیے. اگر جادو ٹونے ایک ہوتا ہے خود ہی, تو پھر تو وہ ویسے پڑھ لیا کرے 11 مرتبہ. اس سے اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک گلاس پانی کو لیں اور سورہ مزمل کو پڑھنے سے پہلے وہ بندہ یا وہ بندی اپنا نام اور امی کا نام لے کر کہیں کہ میری روزگار کے حوالے سے جو بھی جادو, جنات, سفلی, بندش جو بھی ہے سب ختم ہو اور کشادہ رزق ہو. یہ تصور کرے, اب وہ زبان سے سورہ مزمل کو پڑھتا جائے اور تصور میں اپنا روزی کی کشادگی, اگر وہ نوکری کا اس نے اگر کہیں انٹرویو دیا ہے وہ نوکری وہاں ہو جائے, وہ باس مہربان ہو جائے, وہ مالک اس کو نوکری دے دے, جو بھی سچویشن اس بیس کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ پڑھتا چلا جائے یا پڑھتی چلی جائے. اب اگر وہ دماغ پر وہ تصورات نہیں بنتے, چونکہ ایسا ہوتا ہے چونکہ ہم تو ورد کرتے رہتے ہیں تو ہم بیٹھے پڑھتے جائیں گے تو ہمارے تصور بنتا جائے گا. نیا بندہ یا جو اس طرح نہیں, تو اب اس کے لیے مشکل ہوگی, تو وہ باقاعدہ مقصد کو باقاعدہ کاغذ پر لکھ لے اور لکھنے کے بعد پھر اس کو پڑھنا شروع کرے اور پڑھتے جائے اور اس کے بعد جیسے ایک دفعہ سورہ مزمل مکمل ہوا پانی پر دم کر لے, اسی طرح دوسری دفعہ, اسی طرح ماں اپنا نام, امی کا نام اور اس کے ساتھ ساتھ پورا مقصد ذہن میں رکھتا ہے, زبان سے وہ سورہ مزمل کو پڑھتے رہے, دماغ میں وہ تصور گھومتا رہے. چونکہ قرآن کریم کی آیت مقدسہ کو پڑھتے وقت جو مقصد, جو توجہ رکھ کر پڑھیں گے اس کی وہ تاثیر شامل ہوتی جائے گی. اس طرح جب وہ 11 مرتبہ مکمل کریں, پھر اس کے بعد اپنے اوپر بھی دم, ہر دفعہ پانی میں دم کریں, اپنے اوپر دم کریں, اس کے بعد یہ کہ آدھا پانی پی لیں. پھر بہترین طریقہ ہے کہ آدھا پانی کو بالٹی میں ڈال کر کسی برتن میں کھڑے ہو کر نہا بھی لیں. تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. صحیح. تو یہ آپ جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں روزے کی برکت کے لیے. اور جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ رمضان کا یہ پہلا عشرہ ہے, رحمت کا عشرہ ہے, پھر مغفرت اور اس کے بعد جہنم سے آگ کی نجات کا عشرہ, تو ان عشروں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ دعائیں بتائی گئی ہیں کہ آپ ان دعاؤں کو یا ان تسبیحات کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. ویسے تو پہلے ہے کہ آپ فرائض نبھانے کی پوری کوشش کریں, اس کے بعد جو ہے آپ ان سب چیزوں کو جو ہے وہ اپنی عبادت کا حصہ بنائیں. تو مفتی صاحب, رحمت کے عشرے کے لیے کیا تسبیحات ہیں؟
جیسے ایک بات تو یہ ہے کہ رمضان میں جس نے قرآن نہیں پڑھا، پورا قرآن نہیں ختم کیا، تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ بالکل ٹھیک ہے نا. جس طرح ایک بزرگ تھے مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شریف مکلی میں، آپ فرماتے جو عمرے پر جائے، مکے جائے اور مدینے جائے، مکے میں قرآن ختم کرے، مدینے میں قرآن ختم کرے، نہیں کیا تو سمجھو اس نے اس سفر کا حق ادا نہیں کیا. اب جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، جس مہینے کے اندر یہ مقام، خالی قرآن نازل نہیں ہوا بلکہ رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صحیفے عطا فرمائے، اور اسی طرح جو ہے وہ 6 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توریت عطا فرمائے، اسی کی 13 تاریخ کو زبور عطا فرمائے، اسی مہینے کے 18 تاریخ کو جو ہے وہ انجیل عطا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور 27 تاریخ کو، یعنی سارے کلام جو ہے وہ اس مہینے میں آئے ہیں رمضان شریف میں. اور پھر اس میں اللہ نے جو ہے وہ رات کو قیام رکھا اور قیام میں قرآن پاک کی تلاوت رکھی. پھر وہ اب اس صورت میں بھی وہ قرآن کو نہ پڑھے تو میں کہتا ہوں وہ بہت بڑا بدبخت ہے، بہت بڑی بدبختی ہے. پھر یہاں پر یہ کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ بندہ ایک عشرے میں ایک قرآن تو ضرور ختم کرے. اس طرح جو ہے نا بہتر یہ ہے کہ فجر کے بعد 1 سے 12 پڑھ لے. جو ہمارے یہاں خواتین کام کرتی ہیں ان کو پھر افطاری میں لگ جانا پڑتا ہے، تو ظہر کے بعد تو 1 سے 12 پڑھ لیں. پھر اس کے بعد ایک افطاری سے فارغ ہونے کے بعد پھر یہ ہے کہ عشاء کے بعد تو حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے، تراویح کے بعد تو ہمت نہیں ہوتی. پھر یہ ہے کہ تہجد کے وقت یا جیسے بھی مینیج کر لیں اور اس کو وہ کر لیں. تو اس طرح ایک عشرے میں قرآن پاک کو ضرور ختم کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حدیث شریف میں جو حضور علیہ السلام نے جو تعلیم فرمائی، آپ نے فرمایا کثرت سے ذکر اللہ کیا جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو ذکر کریں. چونکہ حضور نے فرمایا کہ جس طرح لوہا پر زنگ لگ جائے اور وہ گندا ہو جاتا ہے، اسی طرح دل پر بھی زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دل پر جب زنگ لگ جائے تو وہ کیسے صاف ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا 2 طریقہ ہے جس سے دل کا زنگ صاف ہوتا ہے. ایک اس میں خاموش ہے اور ایک ظاہر ہے. خاموش جو طریقہ ہے وہ ہے موت، کیونکہ موت کو حضور نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو. صحابہ نے کہا کیا فرمایا؟ موت ہے. موت کو یاد کرے بندہ اچھا خاصا جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. اور حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں کہ کسی کو نصیحت کرنا ہو تو موت سے بڑی کوئی نصیحت ہی نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ہے جو دل کا زنگ لگ جاتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں. اب لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے اس کا کتنی دفعہ کیا جائے؟ نقشبندی طریقہ اگر کوئی ظاہر مختلف سلسلے والے دیکھنے والے لوگ ہوں گے، کوئی نقشبندی ہوگا، کوئی چشتی ہوگا، کوئی قادری ہوگا، کوئی سہروردی ہوگا، تو ہر ایک کا اپنے اپنے طریقے ہیں. نقشبندی طریقے والے ان کے لیے بہتر یہ کہ وہ 200 مرتبہ کلمہ شریف پڑھے. 200 مرتبہ. نقشبندی جو ہے نا وہ جیسے ہمارے سلسلے میں نقشبندی میں ہمیں حکم ہوتا ہے کہ 200 مرتبہ پڑھے. اچھا کوئی چشتی سلسلے والا اگر پڑھتا ہے تو اس کے لیے کہ وہ 200 مرتبہ کلمہ شریف پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے، اور 400 مرتبہ الا اللہ پڑھے. اور اچھا پورا کلمہ نہیں کہہ رہے پڑھنے کے لیے؟ اصل میں جو ہے نا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. حضور نے فرمایا تمام ذکر میں سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ. جی آپ نے جس طرح آپ تعداد بتا رہے ہیں کہ 200 پڑھیں یا 300 پڑھیں، تو اس کو کھلا نہیں پڑھا جا سکتا؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتا ہے نا. اچھا تو ایک وہ بندہ جس کو ہم کہتے ہیں تعداد سے پڑھتے جاؤ، وہ بالکل ایسے پڑھ وہ کہے گا بھائی کہ میں اتنا، چونکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک آیا کہ اتنا ذکر تم کرو کہ لوگ تمہیں پاگل گئے. اچھا ہاں. اور خاص کر کے جو ذکر کرنے کا ایک طریقہ ہے وہ ہے 4 زانوں بیٹھنے کا. اور یہاں چونکہ 2 نسیں ہوتی ہیں، ایک کا تعلق نفس سے ہوتا ہے، ایک کا تعلق شیطان سے ہوتا ہے. اور ان نسوں کو اپنے انگوٹھے سے دبا کر پھر ذکر شروع کیا جاتا ہے اور یہاں سے تصور کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہاں 2 نسیں، ایک کا تعلق جو شیطان سے، ایک کا تعلق نفس سے ہوتا ہے. تو اب اس کا وہ طریقہ اس میں کتنی دفعہ فرمایا گیا، بزرگ فرماتے ہیں اتنا ذکر کرو کہ خود کرتے کرتے بے حال ہوگا، خود گر جاؤ. یعنی بیٹھ کر جو کرو نا، تو یہ اس میں کوئی تعداد کا تعلق ہے نہیں. یہ تھوڑی کہ مگر ابتدائی درجے میں باقاعدہ عدد دیا جاتا ہے تاکہ بندہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھے. اس میں یہ ہے کہ بندہ جیسے چشتیہ سلسلے میں کہ 200 مرتبہ پہلے لا الہ الا اللہ پڑھے، پھر 400 مرتبہ الا اللہ پڑھے، پھر 800 مرتبہ اللہ پڑھے. یہ اس طرح کریں. اسی طرح جو ہے وہ اب آگے کے ہیں کہ وہ ذکر خفی ہے جو طریقہ ہے. ذکر خفی میں یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے تصور رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے
مرشد سامنے موجود ہے اور دل اس کا اللہ کر رہا ہے. یہ بہت بڑا ذکر ہے. اس لیے کہ روحانی طاقت کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک ظاہری قوت ظاہری, ایک قوت باطنی ہوتی ہے. جو قوت باطنی ہوتی ہے وہ قوت ظاہری سے زیادہ طاقت رکھتی ہے. قوت ظاہری ہم جو اذکار پڑھتے ہیں اس سے جو روحانی طاقت ملتی ہے وہ قوت ظاہری ہوتی ہے. ہم نے سورہ مزمل پڑھا, ہم نے ذکر کیا, ہم نے اور اوراد پڑھے, کسی نے آیت الکرسی پڑھی, کسی نے سورہ فلق پڑھی, کسی نے سورہ ناس پڑھی, کسی نے ذکر کیا, یہ سب زبان سے جو کر رہا ہے وہ قوت ظاہری ہے. اور ایک وہ ہے آنکھیں بند کر کے تصور دل پر کہ مرشد سامنے ہے اور حضور کی بارگاہ میں موجود ہے, دل اس کا کہہ رہا ہے اللہ اللہ, کم سے کم 3 منٹ, نارملی آدھا گھنٹہ, زیادہ زیادہ 4 گھنٹہ. ایسے ایسے بزرگ ہیں جو رات کو عشاء کے بعد بیٹھتے تھے فجر تک مراقبہ, اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے. اس میں ذکر خفی کیا جاتا ہے. اس کے فائدے کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, ابھی کیا بریک ہوا؟ نہیں آپ کہیے, بات مکمل. اس کے فائدے دیکھیں, مراقبہ یہ روحانیت کی جان ہے, روحانیت کی جان ہے. اور اس کا جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ قوت باطنی ہے اور اس قوت باطنی کا جو طاقت ہے وہ قوت ظاہری سے زیادہ ہے. اب آپ کا جب آپ اس طرح بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے توجہ دل پر کہ آپ کا دل کہہ رہا ہے اللہ, اس میں آپ کی عادت بنتی جائے گی, بڑھتی جائے گی, تو ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ کو آپ اگر مرشد کا تصور کر کے پڑھ رہے ہوں گے تو آپ اپنے مرشد سے کوئی سوال کر رہے ہوں گے تو آپ کو جواب آئے گا, اور وہ جواب آپ کے دل میں الہام ہوگا اور آپ کو جواب محسوس ہوگا. آگے جب بڑھیں گے تو وہ وقت آئے گا کہ آپ کو جواب کان میں آئے گی, آپ کان سے سن رہے ہوں گے. پھر جب آگے بڑھیں گے تو آپ کو وہ جواب باقاعدہ ایک مکمل ریاضت ہے جس کی کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں, کچھ ساری, جس میں آپ کو پہلے فرائض و واجبات کو نبھانا ہے, اور صرف فرائض و واجبات نہیں ہیں, حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھنا بھی جو ہے وہ آپ کی شخصیت کو بہتر کرتی ہے, وہ آپ کو ایک طاقت دیتی ہے, وہ آپ کے ایمان کو بہتر کرتی ہے. سو یہ بڑے لوگوں کے کام ہیں, جس طرح بزرگان بڑے بھی تو چھوٹے سے بڑے ہوئے نا. جی بالکل, میں نے یہی کہا نا کہ بڑے لوگوں انہوں نے اپنی عبادت سے اپنے آپ کو بڑوں میں جو ہے وہ شمار کیا, ریاضتوں سے. ہم اور آپ چھوٹے بھی اگر محنت کریں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے جو بڑے لوگ کریں گے یا جو بہت وہ کریں گے یا مخصوص لوگ کریں گے یا فلاں لیول والے کریں گے تو ہم ان پر یہ کام کریں گے. قرآن نے تو سیدھا سمپل انداز میں بول دیا, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں کوشش کرے ہم اس کے لیے ضرور رستہ ہموار کر دیں گے. تو اس میں تو جو کہا, اب جو میں آپ بھی ہیں, ہم بھی ہیں, وہ بھائی بھی ہیں جو بیٹھے ہوئے وہاں پر, تو اب وہ جو بھی ہیں وہ سب کے سب ہیں. تو اب اس صورت میں جو بھی کریں, تو اب جس طرح میں نے عرض کیا کہ روحانی طور پر جب مراقبے میں جب بندہ آگے بڑھتا ہے اس کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ مرشد ان کو روبرو مراقبے میں آنکھیں بن کر روبرو نظر آتے ہیں, اور وہ اس کا دل اللہ چل رہا ہوتا ہے اور مرشد سے وہ ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہ مرشد آپ کو لے کر کبھی کسی بزرگ کے بارگاہ میں, کبھی آپ بیٹھے بیٹھے آپ جو ہے سیر کرتے ہوئے کبھی داتا علی حجویری کے بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں, مرشد کے ساتھ وہاں بیٹھے ہیں, کبھی بابا فرید کے بارگاہ میں, کبھی خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں, کبھی نظام الدین اولیاء کے بارگاہ میں, اس طرح ہوتے ہوتے کبھی حضرت علی کے بارگاہ میں, کبھی حضرت امام حسن امام حسین کے بارگاہ میں, کبھی حضور کے بارگاہ میں. تو یہ باطنی قوتیں ہیں. صحیح, اور یہ آپ کو ریاضت سے جو ہے وہ حاصل ہو رہی ہوتی ہے. اور مرشد کی روحانی توجہ سے. بے شک. اچھا, آج جس طرح رمضان کے حوالے سے میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ جس طرح مفتی صاحب نے بیان کیا کہ کچھ ایسی خاص چیزیں جو بس ہمارے اس رمضان کا جو ہے وہ ہمیں حق نبھانے کی جو ہے وہ ہمت دے سکیں, ہمیں کچھ ایسی چیز پتہ چل جائے. تو ابھی جس طرح مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ قرآن کی تلاوت بہت ضروری ہے, قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے, اور جب آپ ثواب کی نیت کے ساتھ ساتھ علم کے لیے بھی اسے پڑھتے ہیں تو پھر اس کا بھی آپ کو اجر مل رہا ہوتا ہے. سو قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیجیے, اور جب رمضان میں ختم قرآن ہوتا ہے تو اس کی مفتی صاحب رونق کی بڑی مختلف ہوتی ہے, بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے ختم قرآن کی. ماشاء اللہ. سو آپ کچھ اور بھی تلقین کریں گے رمضان کے حوالے سے؟ میں ایک بات یہ کروں گا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات نقل کی جو ہمارے صرف قرآن پڑھتے ہیں اس کی طرف آتے نہیں ہیں. امام غزالی کہتے ہیں کہ اگر کوئی توریت میں لکھا ہوا, آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جا رہا ہو, کسی کو اگر اپنے گھر والوں کا خط مل جائے تو اس صورت میں وہ خط کو ایسے لے کر وہیں شروع فرفٹ نہیں پڑتا, پہلے وہ ٹھٹر جاتا ہے یہ خیریت سے ہی کیا گیا, اس کے بعد وہ ایک سائڈ میں بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اس پر غور کرتا ہے اور اس بات کو سمجھتا ہے کہ کیا کیا گھر والوں نے کیا لکھا ہے. فرمایا وہ بندہ کتنا بڑا بدبخت ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام
اس کی طرف سے آئے وقت ہے، اس کو وہ ایسی پڑھ رہا ہے، نہ اس کو کب کبھی ہے، نہ اس پر اس کو پڑھتے وقت وہ سائڈ میں بیٹھ رہا ہے، نہ اس پر غور کر رہا ہے. صحیح. کتنی بڑی بدبختی ہے. بالکل. تو سمجھ کے اور اس کے احساس کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کو پڑھیے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے آنے کا، اور آپ سب کو جمعہ بہت مبارک ہو. انشاءاللہ سحری میں آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.